العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي المكي المدني العبد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا ومولانا مولى الكونين الجد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات التماس ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم انو مصطفیٰ ابن ہارون مصطفیٰ کے لیے ارسال کرتے ہیں. اذان محترم معذرتاران سرکار سید الشہداء، میں نے اپنے گفتگو کا عنوان کلام الہی کو اختیار کیا ہے. وہ کلام الہی کہ جس میں کسی طریقے کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسا قرآن رسول کے قلب مبارک کو اترا تھا ویسے ہی قرآن ہمارے تک پہنچا ہے. اس میں کسی طریقے کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. خود خداوند عالم کہہ رہا ہے وہ سے منتشا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یعنی پروردگار عالم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. دیکھیے اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو یہ کتاب تختی مٹ چکی ہوتی، لیکن اس کی ذمہ داری چونکہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لہذا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو مٹا سکے. مٹانے والے بہت آئے لیکن خود مٹ گئے، لیکن اللہ کی کتاب باقی رہی. عزیزوں، اللہ کا کلام وہ کلام ہے کہ جو مردوں کو جلا بھی دیتا ہے، جو زندوں کو مردہ بھی کر دیتا ہے. یہ الگ الگ یعنی لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے انسان ویسا کسب کرتا ہے. عزیزوں، جس طریقے سے بارش کو لے لیجئے، اگر وہ باغات میں نازل ہو تو باغات سے خوشبو ہوتی ہے، لیکن اگر وہی بارش اگر کیچڑ میں نازل ہو جائے
تو کیچڑ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا کلام ہے، اگر منافق پڑھے، اگر کافر پڑھے تو اس کے بدن سے ویسی ہی بدبو آئے گی جیسے کیچڑ سے آتی ہے، لیکن اگر اس سے متقی اور پرہیزگار پڑھے تو اس سے ایسی خوشبو آئے گی جیسے بہار میں درختوں سے آتی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اللہ کا کلام ایک ایسا کلام ہے کہ اگر انسان اسے پڑھے تو شفا حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے کلام کو کوئی بھی انسان معمولی کلام نہ سمجھے۔ اللہ کا کلام ایک ایسا کلام ہے کہ جس سے نوح کا سفینہ بھی پار ہوا۔ اللہ کا کلام ایک ایسا کلام ہے جس سے موسیٰ کو نجات بھی ملی۔ اللہ کا کلام ایک ایسا کلام ہے جس سے آدم کی دعا قبول ہوئی۔ لہذا عزیزان محترم، اللہ کے کلام کو ہر انسان کو چاہیے کہ پڑھے اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے اسے اخذ کرے۔ آپ غور کریں کہ ہم اور آپ دین سے کتنی دور ہوتے ہیں، یعنی دوری ہمارے اور دین کے درمیان کتنی ہو گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم مقصد اسلام کو سمجھ نہیں سکے۔ رسول جو اسلام لے کر آئے ہیں اسے ہم سمجھ نہ سکے، اور اگر سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، دیکھیے انسان کیوں بھٹکتا ہے؟ وہ اس لیے بھٹکتا ہے کہ ایمان سے دور ہو گیا ہے، یعنی اسے نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ رسول پہ ایمان ہے، نہ امام پہ ایمان ہے۔ اگر وہ ایمان کی منزل میں آ جائے تو ہر چیز سے ڈرنے لگے گا، موت سے بھی ڈرے گا، محرمات سے بھی ڈرے گا، اور ترک واجبات سے بھی ڈرے گا۔ لیکن اگر انسان ایمان سے دور ہو جائے تو کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کل کس نے دیکھا ہے، لہذا وہ یہی کہہ کے ٹال دیتا ہے باتوں کو۔ لیکن عزیزوں، آپ ایمان رکھیے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ ہم کو نام تو نہیں پتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کون کون سے ہیں، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر دوں۔ جس طریقے سے ہم اپنے والد پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے والد کے بھی والد ہیں، یعنی ہمارے والد نے بتایا ہے کہ تمہارے دادا بھی تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا، ان کو بتایا کہ تمہارے دادا بھی تھے، اسی طریقے سے ہم ایمان لے آئے چونکہ ہمارے والد نے بتایا کہ تمہارے دادا کے بھی دادا تھے، تمہارے دادا کے بھی دادا تھے، ان کے دادا کے بھی دادا تھے۔ اسی طریقے سے رسول نے بتایا، اگر آپ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں تو رسول نے بتایا کہ آدم کے بعد فلاں نبی آئے، آدم کے بعد فلاں نبی آئے، آدم کے بعد فلاں نبی آئے۔ لہذا نبی نے بتایا کہ اللہ نے جو دین اسلام کی بنیاد رکھی ہے، جو دین اسلام کو پھیلایا ہے، وہ 1,24,000 انبیاء کے ذریعے۔ اب بھی اگر کوئی انسان ایمان نہ رکھتا ہو رسول پہ تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان کی منزل میں داخل ہو جائے، اور اللہ ہر جگہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، بے ایمانوں سے مخاطب نہیں ہے۔ اللہ جہاں بھی کہیں کسی کی مدح کر رہا ہے، کسی کی ثنا کر رہا ہے تو وہ ایمان والوں کی کر رہا ہے، اور اگر کسی کو دعوت بھی دے رہا ہے تو وہ ایمان والوں کو دعوت دے رہا ہے۔ بے ایمانوں کو اپنی بزم میں جگہ نہیں دیتا، اما جب اللہ بے ایمانوں کو اپنی بزم میں جگہ نہیں دیتا تو امام ان لوگوں کو اپنی بزم میں جگہ کیسے دیں گے؟
لہذا عزیزان ایمان، سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہوگا۔ لہذا عقیدہ درست کیسے ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں تو ہمارا عقیدہ درست ہو سکتا ہے۔ آج اتنا پرآشوب ماحول چل رہا ہے کہ انسان کہیں بھی بھٹک سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ہم اس کو سنوارے کیسے، اپنے آپ کو بچائے کیسے؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی ایک عالم کا دامن پکڑے رہیں۔ اگر آپ کسی عالم کا دامن نہیں پکڑے، دیکھیے عالم نہیں کہہ رہا ہوں، عالم، اگر آپ کسی عالم کا دامن پکڑے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لہذا آج امام پردہ غیب میں ہیں، انہوں نے اپنے نائبین کو معین کر رکھا ہے، لہذا آپ ان کی پیروی کریے اور پیروی کر کے اس لائق بنیے کہ جب امام آئے تو آپ ان کی اقتداء میں کھڑے ہو سکیں۔ عزیزوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزوں، آج کے زمانے میں اتنا پرآشوب ماحول چل رہا ہے، اپنے آپ کو صادق منوایا کیسے جائے؟ کوئی منوا سکتا ہے کہ میں صادق ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں عزیز، اس کے لیے مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے پتھر کھانے پڑتے ہیں۔ رسول کی حالات زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے، انہوں نے دین کو ایسے نہیں پھیلایا، راستے میں کانٹے لوگ بچھا دیتے تھے، لیکن رسول، ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، سید احمد حسن صاحب پر ہوں، کہا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو، جب دین کی خدمت کرو گے تو اپنے سینوں کو مضبوط کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مخالفت ضرور کریں گے، لہذا اپنے سینوں کو مضبوط کرنا اور جو تم پڑھے ہو اس پہ عمل کرنا۔ دیکھیے، جب تک انسان عمل نہیں کرے گا تب تک دوسروں کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم صرف پڑھ لیں اور خود عمل نہ کریں اور دوسروں کو راستہ بتاتے رہیں، کیا کوئی میری بات کو قبول کرے گا؟ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن عزیزوں، رسول وہ رسول تھے کہ اپنی باتوں کو منواتے بھی تھے اور خود اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ رسول ایسے پرآشوب ماحول میں آئے جہاں چاروں طرف بت پرستی ہو رہی تھی، چاروں طرف کفرانیت پھیلی ہوئی تھی، لیکن ایسے میں صادق کا لقب ان سے لے لینا بہت بڑی بات ہے۔ رسول تو صادق ہیں ہی، اللہ نے بنایا ہے انہیں صادق، لیکن دشمنوں کی زبان سے صادق کا لقب لے لینا یہ کمال ہے۔ میں لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ وہ لوگ جو بت پرست تھے، اپنی امانتیں اپنے خدا کے ہوتے ہوئے، اپنے بزرگوار کے ہوتے ہوئے، اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھواتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول ہی امین ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہمیں کوئی چیز دے کر چلا جائے انسان، دیکھیے کوئی مختصر سی چیز ہو تو بچ جائے گی، لیکن اگر کوئی بڑی چیز ہو، پیسے وغیرہ ہو، مال و دولت ہو، تو انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگوں کے پاس اللہ دولت دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں دیتا ہے۔ انسان سوچتا یہ ہے کہ اللہ نے اسے دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔
انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے وہ دولت کے نشے میں غرق ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اگر مجھے دولت دے دیتا تو میرا حال اس سے بدتر ہو جائے۔ لہذا اللہ نے جسے دیا ہے وہ کائنات کا مالک ہے، وہ سب کو جانتا ہے کہ کس کا کتنا ظرف ہے، کس کے ظرف میں کتنا آ سکتا ہے، کتنا انسان قبول کر سکتا ہے اور کون کتنا قبول نہیں کر سکتا۔ لہذا اذان محترم ایسے ماحول میں رسول نے صادق کا لقب دیا، رسول کو لوگ صادق امین کہنے لگے، اور رسول نے اسلام پھیلانے کے لیے بہت صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ ایسے نہیں ہے، رسول کے اوپر کوڑے پھینکے جاتے تھے لیکن رسول کچھ نہیں بولتے تھے، کچھ کہتے بھی نہیں تھے۔ آج اگر ہمارے اوپر کوئی ذرا سا، ہمارا کیچڑ تو دور کی بات، اگر کوئی الٹا سیدھا بول دے تو فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، صبر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن میں صبر کا ترجمہ، صبر کا لفظ کئی بار آیا ہے، اور ہر نبی نے صبر کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر نبی نے صبر بھی کیا ہے۔ آج ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی گلی کوچے سے جا رہے ہیں تو بچے ہمیں دیکھ کر سلام نہیں کرتے ہیں۔ اگر بچے آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سلام کریں، ایک بار کریں، 2 بار کریں، کسی نہ کسی دن اسے شرم تو آئے گی کہ ایک بزرگ ہو کے مجھے سلام کرنا ہے۔ دیکھیے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام ہے مستحب، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ سلام کرتے ہیں تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ لہذا سلام کی بہت اہمیت ہے، آپ یہ نہ سمجھیے بہت چھوٹی سی ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ لہذا انسان سلام کرے، کلام کرے۔ دیکھیے، رسول نے فرمایا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب کسی سے ملے تو سلام کرے اور مسکراتا ہوا ملے۔ لہذا ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سے سلام کریں تو غمگین کی حالت میں سلام کریں۔ جب کسی سے عزیزان محترم، جب کسی سے ملے تو بہت ہی عزت احترام سے اور مسکراتے ہوئے اس سے کلام کریں اور باتیں کریں اور اس کی احوال پرسی کریں۔ احوال پرسی میں بہت ثواب ہے۔ آج لوگ احوال پرسی میں ڈرتے ہیں، کسی کے بعد کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ جانے میں ڈرتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، کسی کے وہاں کوئی بیمار پڑ جائے تو کسی کے آنے یا جانے سے بیمار جو شخص ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اہل خانہ کو دل کو ڈھارس ہوتی ہے کہ ہمارا بھی کوئی ہے۔ آج اتنے لوگ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ لوگ جمع ہوئے ہیں اور ان کے اہل خانوادہ کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے چاہنے والے اتنے ہیں۔ دیکھیے، مرنے والا جی نہیں گیا، لیکن دل کو سکون مل گیا، تسلی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ غم بانٹنے سے غم ہلکا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنے غم کو غم حسین سے ملانے سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ لہذا آپ کا غم بہت بڑا ہے احباب۔ مرنے والا چلا جاتا ہے، چند جملے، ابھی مساج کی طرف آنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ تک
عرض کرنی ہے کہ رسول نے اسلام کو اس طریقے سے پھیلایا، اس طریقے سے صحبتیں برداشت کی، لیکن بعد رسول لوگوں نے اسلام کی تصویر کچھ الگ پیش کی۔ دیکھیے، رسول کے بعد اسلام کی باگڈور علی کے ہاتھ میں آنی چاہیے، لیکن لوگوں نے علی سے چھین لی، اور علی جانتے تھے کہ ابھی اسلام کمسن ہے، ابھی اسلام کو پروان چڑھا۔ علی چاہتے تو اپنا حق لے لیتے، لیکن علی چاہتے نہیں، یہ نہیں تھے کہ علی حصوں میں بڑھ جائے، اسلام ٹکڑوں میں بڑھ جائے، اللہ کا نام ٹکڑوں میں بڑھ جائے۔ علی یہ چاہتے تھے اسلام پل جائے۔ دیکھیے، اسلام حق پانا اور ہے، حق پالنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہوگا آپ کا کہ ایک خاتون تھی، دو خاتون تھی، ایک بچہ تھا، دونوں خاتون دعویٰ کر رہی تھی کہ میرا بچہ ہے، دونوں خاتون دعویٰ کر رہی تھی یہ میرا بچہ ہے، لیکن جب یہ مسئلہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب تک پہنچا تو مولا نے کہا کیا بات ہے؟ ماجرے کو بیان کیا گیا، ایک نے کہا میرا بچہ ہے، ایک نے کہا میرا بچہ ہے۔ علی نے کہا ایک بچہ ہے، دو دعوے دار ہے۔ اسلام سمجھیے، علی نے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ اسلام بس پروان چڑھتا ہے۔ علی نے کہا قمبر، ایک بچہ ہے، دو دعوے دار ہیں، لہذا تلوار لاؤ اور بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ قمبر تلوار لے کر آئے، دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے کہ جو حقیقی ماں تھی وہ پیچھے ہٹی۔ کہا مولا مجھے میرا بچہ نہیں چاہیے۔ مولا جان گئے کہ بچہ اسی کا ہے۔ کہا مولا بچے کو دو حصوں میں تقسیم نہ کریے، میرا بچہ بس پل جائے، چاہے کسی کے بھی پاس ہے۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا مولا میں اپنے بچے کو دو حصوں میں دیکھنا نہیں چاہتا، بس میرا بچہ حیات زندہ رہے۔ وہ جانتی تھی کہ جب یہ بچہ لے کر جائے گی اور جب میرا بچہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، تو اس سے سنبھالا نہیں جائے گا، وہ پلٹ کر میرے پاس آئے گا۔ ماں تھی نا، وہ جانتی تھی بچہ جب تڑپے گا تو کسی اور کی آگوش میں سنبھلے گا نہیں، بچہ جب روتا ہے تو کسی کی بھی آگوش میں ہو وہ ٹھہرتا نہیں ہے، جیسے ماں کی آگوش دیکھ لیتا ہے، وہ سب کی آگوش کو چھوڑ دیتا ہے اور ہمک کے ماں کے پاس آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانتی تھی کہ جب یہ روئے گا تو میرے پاس آئے گا۔ علی نے بھی یہی سوچ کے اسلام کو چھوڑ دیا کہ اسلام بس پلتا رہے، اسلام جب گرے گا، اسلام جب بلکے گا، اسلام جب روئے گا تو مجھ تک آئے گا اور میں اسلام کو سہارا دے کر آگے بڑھاؤں گا۔ لہذا علی 11 ہجری تک اسلام کو پروان چڑھاتے رہے اور جگہ جگہ پہ اسلام کو سہارا دیتے رہے تاکہ اسلام بڑھتا رہے، قدم کو آگے بڑھاتا رہے۔ عزیزوں، ایک واقعہ ہے، نقل کرتا ہوا چلو۔ رسول کے بعد ایک بادشاہ اور ایک وزیر آ رہے تھے، مکے سے آ رہے تھے، مدینے پہنچے، مدینہ نزدیک تھا، باب مدینہ۔
تو بادشاہ نے کہا جب ہم مدینے آ رہے ہیں تو کیوں نہیں ہم رسول کی زیارت کریں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ میرے لیے پانی کا انتظام کرو، میں غسل کر لوں، پھر اس کے بعد مدینہ الرسول میں داخل ہو جاؤں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر بادشاہ سے کہنے لگا کہ تم میرے لیے پانی کا انتظام کر دو، میں غسل کر لوں اور مدینہ الرسول میں داخل ہو جاؤں۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کو بادشاہ اور وزیر کہنے لگے، دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے تم میرے لیے کر دو، تم میرے لیے کر دو۔ یعنی یہی بحث ہو رہی تھی کہ دونوں بغیر غسل کیے ہوئے مدینہ الرسول میں داخل ہو گئے۔ اب جب مدینہ الرسول میں داخل ہو گئے تو جو باغین بادشاہ تھا اس نے کہا کیا باد رسول کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اس مسئلے کا حل کر سکے؟ لوگوں نے کہا رسول کے بعد پورا اقتدار فلاں کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کے مسئلے کا حل کر دیں گے۔ لے کر گئے، مسئلہ بیان کیا گیا، لیکن بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے مفتی کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ تو پھر وہاں پہ کسی نے کہا کہ نبی کا حقیقی جانشین وہی اس کا فیصلہ کر دے گا، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو اس فیصلے کو مکمل کر سکے، اس فیصلے کو حل کر سکے۔ قمبر علی کو بلاؤ۔ قمبر نے کہا علی آئیں گے، ان کو علی کے پاس لے جاؤ۔ دیکھیے جو پیاسا ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ قمبر دونوں کو لے کر علی کی خدمت میں گئے، ماجرے کو بیان کیا گیا۔ علی نے کہا مسئلہ بالکل صاف ہے قمبر، میرے گھر کی دیوار میں 2 سوراخ بناؤ اور دونوں کا سر ایک کپڑے سے ڈھک دو۔ قمبر نے مولا کی دیوار میں 2 سوراخ بنایا اور دونوں کے سر کو ڈھانپ دیا۔ مولا نے کہا قمبر دونوں کا سر اس سوراخ میں ڈال دیا، دونوں کا سر جو اس سوراخ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد مولا نے حکم دیا قمبر جاؤ میری تلوار لے کر آؤ۔ قمبر گئے تلوار لینے، تلوار لے کر آئے، کہا قمبر کھڑے ہو جاؤ۔ قمبر کھڑے ہو جاؤ، کہا قمبر میں حکم دوں گا تم گردن مار دینا۔ مولا نے حکم دیا قمبر غلام کی گردن مار دو۔ اب جیسے ہی مولا نے کہا قمبر غلام کی گردن مار دو، غلام کی گردن کاٹ دو، جیسے ہی مولا نے کہا قمبر غلام کی گردن مار دو، غلام کی گردن کاٹ دو، فوراً ہی غلام نے گردن کو کھینچ لیا۔ فیصلہ ہو گیا غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ جو واقعاً بادشاہ تھا وہ مولا کے قدموں پہ گر گیا۔ مولا واقعاً آپ ہی حقیقی وارث رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول کا جانشین نہیں ہے، آپ ہی رسول کے جانشین۔ لہذا جس مقام پہ بھی اسلام ڈگمگایا ہے بڑھ کر علی نے اسے سہارا دیا۔ لہذا اگر ہمیں اسلام کو سیکھنا ہے، اسلام کو جاننا ہے، اسلام سے تربیت حاصل کرنا ہے تو در اہل بیت سے آنا ہے۔ ہر علم ان کے دروازے پہ ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو ان کے دروازے سے نہ ملتا۔ سائنس ان کے دروازے سے، علم نحو، علم فقہ، علم جغرافیہ، علم جعفر، علم نجوم، تمام علم کا سلسلہ علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے۔ لہذا آج ہم بہت دور ہیں علم سے۔ آج
ہم لوگوں کو بھی یعنی خود جو علماء ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ تمام علوم سے آشنائی حاصل کریں. لیکن عزیزوں اگر علماء کو دیکھنا ہو کہ جنہوں نے علم سائنس بھی سیکھا، علم رجال بھی سیکھا، علم جعفر بھی سیکھا، تو چلے جائیے عراق کی سرزمینوں پہ، چلے جائیے باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب کے دروازے. ایسے ایسے علماء ملے ایسے ایسے علماء ملیں گے جو سائنس میں ماہر ہیں. ایسے ایسے علماء ملیں گے جو ستاروں کو دیکھ کے بتا دیں گے کل کیا ہونے والا. لہذا آج تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو بہتر سے بہتر طریقے سے سیکھیں. جو جس فیلڈ میں علم کو حاصل کرے گا وہ اس فیلڈ کا عالم ہے. لہذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، آپ تمام حضرات علم کو حاصل کریے. علم کے لیے کوئی قید نہیں. رسول کی حدیث ہے اطلبوا العلم علی کل مسلم والمسلمات. علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت کا. اور وہیں پہ دوسری حدیث بھی ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر آگوش مادر سے لے کر لحد تک. علم کا سلسلہ کہیں نہیں ہوتا. اور یہی ایک ایسی دولت ہے، دنیا کی تمام دولتیں خرچ کرنے پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن علم کی ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے اور بڑھتی ہے. لہذا علم کو جتنا ہو سکے فروغ دیجیے تاکہ کل کو ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں. اس میں بہت ضرورت ہے علم کی. امام نے علم کو کتنا پھیلایا اور جگہ جگہ پہ امام نے کہا ہے کہ ہماری قوم ہمارے چاہنے والے جاہل نہیں. لہذا علم کو حاصل کریے، اور جب علم کو حاصل کریے گا تو آپ کو اچھائی بھی ملے گی، برائی بھی ملے گی. تو برائیوں کو چھوڑتے جائیے گا، اچھائیاں خود بخود آپ کے پاس آتی چلی جائیں گی. اور جب علم حاصل کریے گا تو آپ کو واجبات اور محرمات سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. کس طریقے سے کیسے بچا جائے اور کس طریقے سے کون سا کام انجام دیا جائے. لہذا اللہ نے کہا ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. سب سے پہلے ایمان کی منزل ہے. ایمان اللہ پہ رکھیے، اللہ کے رسول پہ رکھیے، اور آپ خوب علم حاصل کریے. لیکن اتنا یاد رکھیے گا علم حاصل کرتے کرتے کہیں خدا کو فراموش نہ کریں. اگر آپ علم حاصل کرتے کرتے اگر آپ نے خدا کو فراموش کر دیا تو آپ کا علم بیکار ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا، بے مقصد ہو جائے گا. لہذا علم کو حاصل کریے اور بلند مقام پائیے، لیکن ہر وقت ہر لمحہ اللہ کو یاد کریے. اگر اللہ کو یاد کریے گا تو آپ کی روح پاک ہوتی رہے گی. لیکن اگر اللہ کو بھول جائیے گا، دیکھیے بہت بڑے بڑے عالم بھی عمل گزرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ عالم بھی گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے عالم بھی گزرے ہیں، لیکن بھی عمل، با عمل نہیں، بھی عمل، بغیر عمل کے.
یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے. دیکھ لیجیے ڈاکٹرز وغیرہ کو، وہ اسلام پہ نہیں ہے، کئی خدا کی پرستش کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو بھول گئے ہیں. ان کا دل اللہ کی طرف سے دور ہو گیا. لہذا علم کو حاصل کریے میرے دوستوں، میرے عزیزوں. آج شب جمعہ ہے اور ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. یقیناً جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے اور لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن عزیزوں ہم اپنے غم کو غم عزائے حسین سے ملا دیتے ہیں تاکہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے. میں ان کے گھر والوں کو، ان کے اقارب کو تعزیت پیش کرتا ہوں کہ آپ کے چاہنے والے بہت عزیز تھے اور آپ کو لمحہ بلمحہ یاد کرتے ہیں. دیکھیے عاشق علی، عاشق اہل بیت کبھی مرتا نہیں ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہو، اولاد علی کی محبت ہو، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ لمحہ بلمحہ یاد کیا جاتا ہے. عزیزوں اگر ہمارے پاس ذکر اہل بیت نہ ہوتا تو یقیناً ہمیں بھی لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ذکر اہل بیت کا کرم ہے، یہ حسین، یہ شہزادی کا کرم ہے کہ آج ہمارے مرحومین اس عزائے حسین کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. جب بھی کسی کا مرنے والا مر جاتا ہے تو ہم حسین کی فرش عزا بچھا دیتے ہیں تاکہ مومنین آئیں اور ہمارے عزا کو بوسہ دیں، ہمارے احباب کو بوسہ دیں. تو یہ بہت بڑا غم ہے. لیکن ذرا تصور کریے، ذرا سوچیے کہ آپ کا جب کوئی دوست احباب ایسا اقارب دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ آپ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو بوسہ دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. لیکن عزیزوں ذرا سوچیے کربلا کے میدان میں حسین یکو تنہا کھڑے ہیں، حسین کا کوئی ساتھی مددگار نہیں ہے. حسین کربلا کے میدان میں آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، اے کوئی جو میری مدد کرے. عزیزوں آج بھی حسین کی آواز گونج رہی ہے، آج بھی فضاؤں میں، آج بھی واقع کربلا چیخ چیخ کے یہ آواز دے رہی ہے، اے کوئی جو میری مدد کرے، اے کوئی جو میری نصرت کرے. عزیزوں یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جس ایام میں حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے حاجی کا سفر شروع ہو گیا، لوگ حج کو جانے لگے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام اسی ایام میں مکے میں تھے، مکے میں تھے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ مکے میں حاجیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جھوک در جھوک آ رہے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب حاجیوں کے بھیس میں اپنے دشمنوں کو دیکھا، جب قاتلوں کو دیکھا، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدل دیا. امام حسین نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ حرم اللہ میں میرا خون بہے، لہذا حسین نے حج کو عمرے سے بدلا. عزیزوں عجب نہیں، جب حسین نے حج کو عمرے سے بدلا ہو تو مکے کی سرزمین نے آواز دی ہو، اے آقا حسین، اے مولا حسین، ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے. اگر آپ وارث مکہ ہیں تو ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ وارث کعبہ ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ قبلے کو بچانے والے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اس سرزمین کی لاج ہیں، آپ ہماری لاج رکھ لیجیے، آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن عزیزوں ایک مرتبہ حسین نے بھی ایک فکرہ کہا، اے مکے کی سرزمین، اے مکے کی سرزمین، جب تم سے اسماعیل کی پیاس برداشت نہ ہوئی،
कैसे मैं अर्ज करूं कि आए मक्के की सरजमीन, जब तुमसे इस्माइल की प्यास बर्दाश्त न हुई, इस्माइल ने पैर को जमीन पे रगड़ा, एरिया को जमीन पे रगड़ा, तो तुमसे बर्दाश्त न हुआ और तुमने पानी को उबल दिया। लेकिन ऐ मक्का की सरजमीन, क्या तुम मेरे जवान अली अकबर के सीने में पर्ची का फल देख सकोगी? जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। ऐ मक्के की सरजमीन, क्या तुम मेरे अब्बास के कटे हुए बाजी को कबूल कर सकेगी? ऐ मक्के की सरजमीन, क्या तुम मेरे जज्बाए मुजाहिद के गले पे तीर लगता हुआ देख सकोगी? ऐ मक्के की सरजमीन, अरे मेरे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें टूटेगी। ऐ मक्के की सरजमीन, तू मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एक मर्तबा हुसैन मक्के की सरजमीन को खुदा हाफिज कहते हैं। ऐ मक्के की सरजमीन, मुझे इजाजत दे दो, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत नर्म है। जब तुमसे इस्माइल की प्यास बर्दाश्त न हो सकी तो तुम मेरी ज़ैनब व कुलसूम को बेरदा कैसे देखोगी? जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई है, आपकी आंखें नम हो गई है। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम के। खुदा आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करे गम इमाम हुसैन के सदक़े में। खुदा आपको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। खुदा आपकी तमाम बीमारी और परेशानी को दूर अता फरमाए। आज शब जुमा है ना, शब इमाम हुसैन है। आज दुआओं का दिन है, आज दुआओं की रात है। अपने आका हुसैन से मांग लीजिए। अजीजों, ये ऐसी इबादत है जिसमें बकी से एक बीबी आती है, अपनी कमर पे हाथों को रखे हुए आती है और अज़ादारों से कहती है, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बच्चे के अज़ादारों, अरे मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़ख्म मरहम दे दो। अजीज़ों, सैयदा आती, सिर्फ सैयदा नहीं आती है बल्कि शाम से एक शहजादी, जो हम शाम से एक शहजादी ज़ैनब कुबरा उठती है, फिर एक झंडे से फिर जिंदान शाम आती है। आने के बाद कहती है, बेटी सकीना, अरे नहीं चलोगी, तुम्हारे बाबा के अज़ादार तुम्हारे बाबा की मजलिस कर रहे हैं। अजीजों, सकीना जैसे ही बाबा का नाम सुनती है, लात को छोड़ के उठती। अजीजों, शायद वजह ये रही हो कि जब सकीना अपने बाबा को रोती थी तो शिमरे मलऊन तमाचे लगाता था। आज सकीना अपने बाबा के अज़ादारों के पास आती और आने के बाद कहती है, ऐ मेरे बाबा के चाहने वालों, अरे मैं अपने बाबा की बेटी सकीना हूँ। जब भी रोती थी तो जालिम मुझे तमाचे लगाते थे, लेकिन ऐ अज़ादारो, तुम खुल के गिरिया करो। मेरा बाबा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। हमने जो बीमार है, बीमार करबला के सत्ते में शिफाए कामिल अता फरमा। रोज़गार हमने जो बेरोज़गार है, हमें जवाब के सत्ते में रोज़गार अता फरमा। मेरे रोज़गार है, मेरे मालिक जहाँ जाशिया ने हजर करार है, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त अता फरमा।
پروردگار عالم جو مومن مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہے انہیں حج و زیارات سے مشرف عطا فرما۔ اللہ علیہ وسلم محمد علیہ محمد کا ہمارا دوست احباب جتنے بھی حاضرین مسجد ہیں ان کی تمام تر نیک اور جائز حاجات کو پوری عطا فرما۔ اللہ علیہ وسلم محمد علیہ محمد کا ہمارے آخری حجت امام زمانہ اسلام کے ضرور میں تعلیم عطا فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار عطا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم انو مصطفیٰ ابن ہارون مصطفیٰ کے روح کو وصال کرتے ہیں۔